میں شروع کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال عز وجل في قرآن المجيد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شہباز بن عبد الرحیم آپ لوگوں کو آج یہاں قرآن سیشن اور قرآن کا انٹروڈکشن دینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ کل ہی ہم نے اس کو شروع کیا ہے اور کافی ڈسکشن کے بعد ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے کہ اب ہم ویک میں 2 دن 1 گھنٹے کے لیے یا 50 منٹ کے لیے قرآن سیشن، جس میں ہم قرآن کو ڈسکس کریں گے، بیسک ڈسکشن۔ اس میں ہمیں اتنا ڈسکشن تو کرنا پڑے گا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کے اندر بیسک بات کیا آئی ہے، یہ ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اس لیے ہم نے یہ ایک طریقہ بنایا ہے، طریقہ کار بنایا ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب پر لائیو آ رہے ہیں۔ جو شخص لائیو دیکھ سکتا ہے وہ لائیو کوشچن آنسر کر کے اپنی چیزوں کو کلیئر کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک آسانی ہوگی کہ قرآن ڈسکشن میں، قرآن سیشن میں اس کو اس چیز کے حوالے سے ایک آسانی ہے کہ وہ کراس کوشچنز کر سکتا ہے، اور جو شخص بزی ہے، نہیں دیکھ سکتا یا اس کے پاس کوئی اجر ہے، تو وہ شخص اس کو اپلوڈ ہونے کے بعد دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج بالمطابق 8 اپریل 2026 رات کے آلموسٹ 12:50 ہو رہے ہیں، تو 50 کے بعد ہم اس سیشن کو شروع کیا ہے ہم نے، جس میں ہم کچھ علمی پوائنٹ جو ہیں وہ کور کریں گے۔ جس طرح سے ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کے اس عقیدے میں ہم قرآن کو لے کر کے کیا ہمیں فہم حاصل ہوا ہے، ہم قرآن کو کتنا دیکھتے، کتنا سمجھتے ہیں، اس کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا بنیادی یہ عقیدہ بن چکا کئی ہزار سال سے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ کیونکہ اس میں یہ پیپر بھی یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ انک بھی یوز ہوئی ہے اور یہ گتا بھی یوز ہوا ہے۔ تو یہ جو گتا ہے، یہ جو انک ہے اور جو پرنٹنگ ہے، پرنٹنگ کرنے والا پرسن ہے، وہ سب مخلوق ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ وہ جو کلام ہے نا، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہوتی ہے وہ غیر مخلوق ہوتی ہے، وہ مخلوق نہیں ہوتی۔ تو علمی پوائنٹ نمبر 1 یہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے، اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی ہم سے جو ہے وہ لیٹر ہے، اللہ تعالیٰ کا میسج۔ تو یہ فرسٹ آف آل یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے غیر مخلوق ہے۔ تو غیر مخلوق ہونے کے لحاظ سے کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو عربی میں ہم آیتیں پڑھتے ہیں وہ، لیکن یہ جو پیپر ہے، گتا ہے، اس کو پرنٹ کرنے والا بندہ ہے یا اس کو پرنٹ کرنے والی مشین ہے، وہ سب مخلوق ہے۔ یہ کتاب کی فارم میں یہ جو کتاب ہے یہ مخلوق ہے، لیکن جو کتاب کے اندر کلام ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 کور ہو گیا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ میں سے چند لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہوگا یا تمام لوگوں کو معلوم ہوگا بے شک، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تمہاری جو آنکھ ہے وہ میری تجلی کو برداشت نہیں کر پائے گی، اور کوئی بھی انسان وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی اگر جھوٹ بول رہا ہے بزرگ تو وہ بولتا رہے بھائی کہ بابا ہیں یہ فلاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی ہے، وہ جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے نا، جھوٹ تو کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن جو کہانی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو حقیقت ہے جو قرآن کے اندر سورۃ الاعراف میں آیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب انہوں نے ضد کری کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھوں گا، میں تجھے دیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، میں یہ پہاڑ ہے تیرے سامنے، میں اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر تو پہاڑ دیکھ سکا تو پھر تو مجھے دیکھ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، موسیٰ پہاڑ کو دیکھ رہے تھے تجلی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجلی کو ڈالا پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھنے پر موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے اور وہ بہت لمبے سمے تک بے ہوش رہے۔ تو فرسٹ آف آل یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جبل لرأیتہ من خاشعا متصدقا، یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ قرآن سے، یعنی اس کی جو تجلی، یعنی اس کی جو آیتیں ہیں اس کے وزن سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ صرف ہم تمام درود و سلام بھیجیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے سینہ مبارک پر یہ قرآن نازل ہوا، اس کا کوئی رائٹر نہیں ہے، اس کو کوئی لکھنے والا نہیں ہے، اس میں کچھ داخل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس میں سے کچھ نکال کے غائب کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ جوں کا توں من و ان جیسا نازل ہوا تھا، جس طرح سے نازل ہوا تھا اس کی چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر قرآن جو ہم شروع کرتے ہیں کتاب کو سورہ فاتحہ پڑھ کر اور اس کے بعد ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، تو یہ نازل اس طریقے سے نہیں ہوا تھا۔ نازل جب ہوا تھا تو پہلی آیت جو محمد الرسول اللہ آپ کے اور میرے نبی پر آئی تھی وہ آئی تھی اقرا، سورہ قلم آئی تھی، جو آیت آتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت پہلی نازل ہوئی تھی، تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن آج جس فارم میں ہمارے پاس ہے اس میں یہ پہلی آیت نہیں ہے، یہ 30ویں پارے میں آتی ہے۔ اب یہ جو چینج کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم آنے والے وقت کے جو مسلمان ہیں وہ جب اس کو پڑھیں تو ان کو یہ بل اس طریقے سے سمجھ آئے کہ جو انہوں نے یہ الگوریتم اس کا بنایا ہے 30 پاروں کا، اسٹارٹنگ سے اینڈ تک کیا ہے، تو اس میں پچھلی امتیں ڈسکس ہوئی ہیں، کیسے ہوتا آیا، کیا ہوتا آیا، اس طریقے سے چاروں خلفائے راشد کی اور تمام اس وقت جو لوگ تھے اور صحابہ تھے ان کی اجازت اور ان کے مشورے کے ساتھ یہ کتاب کی فارم میں آیا، اس فارم میں، ورنہ پہلے یہ اس فارم میں نہیں تھا، پہلے صحیفوں پہ لوگوں نے اکٹھا کیا تھا۔ تو دوسرا عقیدہ ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو کلام ہے جس کی ہم انشاءاللہ سیشن سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہمارے نبی ان کے سینہ مبارک پر نازل ہوا۔ اور نازل کیسے ہوا، یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بخاری کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول کے اوپر جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوا کرتی تھی تو آپ پسینوں پسینوں ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کے اوپر جو ہے صحابہ یا آپ علیہ السلام کی زوجہ وہ ان پر دوپٹہ یا کوئی چادر ڈال دیا کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام کو تیز بخار آ گیا تھا اسٹارٹ میں، اور آپ اتنوں پسینوں پسینوں ہو جایا کرتے تھے، آپ کے منہ سے ایسی آواز آیا کرتی تھی جس طرح سے بخار کے اندر انسان کے اندر سے آواز آتی ہے، کراہٹ جس کو کہتے ہیں ہم اردو کے اندر، ایک کراہٹ آتی تھی آپ کے اندر سے، کیونکہ قرآن کا نازل ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تو صرف درود و سلام ہو ہمارے آقا پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے جوں کا توں صحابہ تک پہنچایا۔ اور صحابہ میں بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ بالمفہوم اس کو ہم تک پہنچا رہا ہے، نہیں، باللفظ یہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ بہت عقیدہ یہ درست کر لینا بڑا ضروری ہے لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بالمفہوم اب تک نہیں پہنچا ہے۔ بالمفہوم کے معنی یہ ہیں کہ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے،
تو جیسے 100 بندے اگر میری بات یہاں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں تو یہ سب جب اٹھ کر یہاں سے باہر جائیں گے تو یہ 100 کے 100 بندے میری بات کو جوں کا توں کاپی نہیں کر پائیں گے. سب اگر آپس میں ڈسکس کر کے پوچھیں گے تو مفہوم اینڈ میں وہی نکال لیں گے کہ میرے کہنے کا کیا مطلب تھا, لیکن کاپی نہیں کر پائیں گے میرے ایک ایک لفظ کا. یا پھر دوسری مثال آپ لے لیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آتا ہے اور مہمان آپ کے پاس آتا ہے, آپ لوگ سموسے کھاتے ہو, چائے پیتے ہو, گڈے بسکٹ کھاتے ہو اور کچھ بات کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہو. کوئی انسان اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کیا 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 تھا, تو آپ کہتے ہو کہ میں اس سے کچھ ضروری بات کرنے کے لیے گیا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو چائے نہیں پلائی ہے, بسکٹ نہیں کھلائے. تو کچھ چیز اسکپ ہو جاتی ہے انسان سے, کچھ چیز رہ جاتی ہے, یا کوئی انسان ہر چیز کاپی نہیں کر پاتا ہے. لیکن رسول اللہ جیسے کہ حدیث آپ نے دیکھی ہوگی کہ حدیث کے اندر جب راوی حدیث بتاتا ہے ہمیں تو پوری حدیث بتانے کے بعد راوی اینڈ میں کہتا ہے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے سنا ہوگا. او کما قال کا مطلب ہے یا پھر جیسا رسول اللہ نے فرمایا تھا مجھے یہ سنائی دیا, مجھے یہ سمجھ آیا. تو یہ مفہوم ہے, اس بندے نے مفہوم بیان کیا اور کہا کہ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو, تو اس کو مفہوم کہا جاتا ہے. لہٰذا قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس بالمفہوم نہیں آیا ہے. اللہ کے رسول کے اوپر جب آیت آتی تھی, اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو سنایا کرتے تھے, تو صحابہ کہ جو سمجھ میں آتا تھا وہ لکھ کے ہم تک نہیں پہنچاتے. صحابہ جوں کا توں ایک ایک لفظ جو کہ ری ویریفائی ہو کر کے ہم تک پہنچا. ٹھیک ہے, یہ ایک عقیدہ جو ہے وہ درست ہو گیا ہم لوگوں کا. نمبر 1 یہ کہ یہ مخلوق نہیں ہے, یہ غیر مخلوق ہے کلام. لیکن یہ کتاب جو ہے, اس کے گتے, اس کا پیج, اس کا پرنٹنگ مشین, یہ سب مخلوق ہے. لیکن اس کے اندر جو کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے. سیکنڈ یہ کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو کتاب ہے اس کا کوئی آتھر نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک اس لیے نہیں ہے کیونکہ پچھلے 1400-1450 سال سے اس میں ایک لفظ, ایک نقطہ چینج نہیں ہوا ہے. ہمارے یہاں ہزاروں سینکڑوں جو ہیں اس کے حافظ موجود ہیں آج کے دور میں. تو ہزاریوں حافظ ایک دن کے اندر, ایک منٹ کے اندر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ آیت یہاں سے غلط ہے, اس آیت کے اندر یہاں غلطی ہے, یہ جو آپ نے نون پڑھا ہے یہ غلط ہے, یہ نون ہے نہیں اس میں, یہ جو آپ نے پیش لگایا یہاں پر پیش نہیں ہے. اللہ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو الحافظون, اس کی حفاظت ہم کریں گے. ٹھیک ہے, اس کی حفاظت ہم کریں گے اور یہ ہم تمہارے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیں گے. یہ قرآن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ 2 عقیدے ہم لوگوں کے درست ہو گئے. ٹھیک ہے, علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ یہ جو قرآن مجید ہے, اگر اس کے بارے میں مجھ سے آ کے کوئی پوچھتا ہے, اگر کوئی مجھ سے شخص پوچھتا ہے کہ تم مسلمان ہو, میں کہتا ہوں ہاں میں مسلمان ہوں, اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بھی قرآن پڑھ کے, میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, میں بھی مسلمان بن گیا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی فورنر ہے, انگریز ہے, اور وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ریلیجن کی بیسک کتاب کیا ہے, تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ آف کورس ہم کہیں گے کہ قرآن مجید ہماری بیسک کتاب ہے. ٹھیک ہے, تمام مسلمان کی, پوری امت مسلمہ کی, چاہے اہل تشیع ہوں یا کوئی سا بھی فرقہ ہو, تمام امت مسلمہ کہے گی کہ ہمارا جو بنیادی, ہماری جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ قرآن ہے, قرآن مجید. لیکن اگر وہ ہم سے پوچھ لے کہ یہی قرآن پڑھ کر تم نے اسلام قبول کیا یا اسلام میں پہنچے یا تم ہدایت پر آئے, اگر وہ ہم سے پوچھے کہ کیا قرآن پڑھ کے تم بھی ہدایت پر آئے ہو, تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ 0 نا, کیونکہ ہم قرآن پڑھ کے ہدایت کی طرف نہیں آئے. ہم ویڈیو دیکھ کے, ریلز دیکھ کے, یا باتیں سن کے, لوگوں کی بات سن کے, کسی مولانا صاحب کی, کسی مفتی صاحب کی بات سن لی. جیسے میں دیکھتا ہوں آج کل بہت سے لوگ جو ہیں وہ مفتی مینگ کے فین ہیں, بہت سے لوگ ہیں وہ قاری مشری راشد الافسی سے امپریس ہیں, واہ یار کتنی اچھی آواز ہے, کیا قرآن پڑھتا ہے. دونوں پکے شیطان ہیں, آج ان کی سچائی سامنے آ گئی لوگوں کے. تو ہمارے لیے جو حجت ہے, ہمارے لیے جو چھوڑ کر گئے ہیں اللہ کے رسول, ہمارے لیے جو رسی موجود ہے وہ صرف یہ قرآن ہے. اس قرآن کے سوا کوئی رسی نہیں. جیسا کہ میں نے خطبے میں سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, کہ سب سے اچھی بات جو ہے وہ کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے. غزوہ خم پر
اللہ کے رسول نے خم نامی گاؤں میں جو ہے خطبہ دیا اور فرمایا کہ قرآن کو جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، قرآن کو جو پکڑے گا وہ ہدایت پر رہے گا. پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی فرقے کا بندہ ہو، جو قرآن کو پکڑے گا وہ ہدایت پر رہے گا. بہت بیسک سی بات ہے. جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ گیا. دوسری جگہ اللہ کے رسول نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص میں تم لوگوں میں ہمیشہ تو نہیں رہوں گا، ان قریب کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کروں. اس سے مراد کیا تھا؟ اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آئے، یعنی کہ ملک الموت، اور وہ مجھے دعوت دے موت کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے تھا، اور میں اس کی دعوت قبول کروں. میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو اس کو پکڑے رہے گا وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا. اس کو اپنی داڑوں کی مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ کے رسول نے فرمایا. دوسرا فرمایا میرے اہل البیت، میرے گھر والے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. ہم نے الٹا کر دیا، ہم نے ان کو اتنی پکڑ لیا، ان کو چھوڑا ہی نہیں اہل البیت کو، اور قرآن کو چھوڑا تو پکڑا ہی نہیں ہے. اس پر یہ ہم اتنی اونچائی پر رکھ دیتے ہیں اپنے گھر کی کہ وہاں اس پر دھول جم جاتی ہے. رمضان آتا ہے تو دھول ہٹاتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں اس کو، رٹا مارتے ہیں اس کا. بے شک رٹا مارنے سے آپ کو اس پر ہاتھ رکھنے کا، وہ لفظ پڑھنے کا ہو سکتا ہے ثواب مل جائے، لیکن یہ بالکل بھی قرآن اس کے لیے نہیں آیا تھا کہ اگر ہمارے گھر کی بچی کوئی ودا ہو رہی ہے، ہماری بہن ودا ہو رہی ہے، تو ہم اس کے سر پہ اس کو رکھ دیں پھر وہ اس کے نیچے سے نکل جائے. یہ بالکل واہیات چیزیں ہیں. کوئی قرآن و حدیث میں ہمیں سیکھ نہیں دی گئی کہ اس کے نیچے سے گزرنا جو ہے وہ ایک ثواب کا کام ہے، یا اس کو کہیں ہے یہ تو جس کو چوم لینا ثواب کا کام ہے. جو شخص اس کو پڑھ کے اس کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کے حرام کرنے کو حرام جان رہا ہے، اس کے حلال کرنے کا وہ حلال جان رہا ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ مومن ہے. جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا وہ مشرک ہے، کافر ہے، ناہنجار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کا دشمن ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹرمپ ہو، ضروری نہیں ہے آپ نیتن یاہو بنے. اللہ کا دشمن بننے کے لیے آپ اس کتاب کے مطابق اگر اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے کھلے دشمن ہیں، وہ چاہے کوئی بھی انسان ہو. ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان. لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن من نوع ہم تک پہنچا. اور علمی پوائنٹ 3 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے آ کر پوچھے کہ تمہارے دھرم کی بیسک کتاب کیا ہے، تو میں اس سے کہوں گا قرآن. اور وہ اگر مجھ سے پوچھے کہ کیا تم نے بھی قرآن پڑھ کے ہدایت کو پایا ہے، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، اچھائی کی راہ کو تم نے کیسے دیکھا، کیا قرآن پڑھ کے دیکھا ہے، تو سوائے چپ رہنے کے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے قرآن کو ہلکے میں لے لیا. حالانکہ یہ بہت بہت، ابھی میں صرف اس کا انٹروڈکشن بیان کر رہا ہوں، میں نے سیشن شروع ہی نہیں کیا ہے آج تک، اور ہو سکتا ہے کہ میں اگلے 1 مہینے تک یہی انٹروڈکشن کرتا رہوں، لیکن اس کا انٹروڈکشن کم نہیں پڑے گا. میں اب پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس کے انٹروڈکشن میں نے کل 40 منٹ گوائے تھے، آج کے جو ہیں آلموسٹ 25 منٹ ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کی بھی پورا سیشن اس کی فضیلت میں، اس کے انٹروڈکشن میں ہی نکل جائے گا. اور اگر میں بولنے پہ آؤں تو پورا مہینہ بھی قرآن کی فضیلت میں کم پڑے گا، قرآن کے انٹروڈکشن میں کم پڑے گا. مولا علی علیہ السلام کی روایت ہے، مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ میں اگر قرآن کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو وہ 70 اونٹوں پر لد کر جائے گی. 70 اونٹوں پر سورہ فاتحہ کی تفسیر لد کر جائے گی اگر مولا علی لکھنے بیٹھے تو. اور یہ مولا علی نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا. ٹھیک ہے، تو یہ بات نالج کی نہیں ہے، بات لیک آف نالج کی ہے. ہمارے اندر اتنا لیک آف نالج ہے کہ ہمیں اس کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. ہم کئی مہینے اس پر لگاتار بولیں گے تب بھی وہ کم ہی رہے گا. اس کی وجہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ قرآن مجید کو ہم نے جانا نہیں، اس کے ساتھ ہم نے تعلق نہیں بنایا. مولا علی فرماتے ہیں، میں دوسرا نہج البلاغہ کا ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میرا
من کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اب وہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکمات ہیں، ہم سے بات کر رہا اللہ تعالیٰ. انہوں نے فرمایا اگر میرا دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اور دونوں ہی چیزیں اسلام کا بیسک ہیں. اسلام آج کے دور میں اس پہ کھڑا ہے. اب علمی پوائنٹ نمبر 5، اسلام کے اندر یہ جو دین محمدیہ ہے، شریعت محمدیہ ہے، اسلام، اس کے اندر کوئی بھی مولوی پروفیشن موجود نہیں ہے. یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے. اس کی وجہ بھی سامنے موجود ہے کہ لوگ اس کو اتنا خاص سیریس اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس بات کو پڑھتے نہیں ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. مولوی کو ہائپ دینا بند کریں، مولوی حضرات کی عزت کریں، علماء سے محبت کریں، علماء کو عزت دیں، لیکن علماء کو پروفیشن بنانا اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. یہ ہم نے بنا دیا وقت کے ساتھ، لیک آف نالج کی وجہ سے. ورنہ ربانیت، رہبانیت اور پوپ یہ پچھلی امتوں میں ہوتے ہیں. محمدی یا امت کے اندر تو صرف خلیفہ وقت ہے یا مسجد کا امام ہے جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے. باقی ہر انسان عالم ہے، امت کا ہر بندہ عالم ہے. اب اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے. اب اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے کسی شخص کی ضرورت پڑے گی جو اس کو علم کی باتیں بتا دے. یہ وجہ ہے کہ وہ جا کر کے مولوی کے پیروں میں پڑتا ہے اور پھر مولوی فیس مانگتا ہے. یہ وجہ ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسلام کے اندر کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. وجہ یہ ہے سب سے بڑی، اللہ کے رسول کا خطبہ. اللہ کے رسول جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس سے چند دن پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تم میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے بیچ ابو بکر چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے بیچ عمر چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں تمہارے بیچ عثمان و علی چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں تمہارے بیچ اہل البیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ضرور کہا کہ میں دوسرے جو ہے، میں تمہارے اندر جو بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے بیچ، وہ میرے اہل بیت ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے ٹیچنگ لینا. لیکن وہ بھی ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے. اس لیے کیا فرمایا کہ میں تمہارے بیچ اللہ کی رسی چھوڑ کر جا رہا ہوں جو کہ قرآن ہے. یہ قرآن ہی ہے جو میرا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم کرتا ہے. میرے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بیچ آج کے دور میں سوائے قرآن کے کوئی موجود نہیں ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر مولانا صاحب بلنڈر مارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آج اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو سننا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں اے ٹو زیڈ اسلام کیا ہے، اے ٹو زیڈ، اور پورے اسلام کے اندر ہم سے کیا کہا گیا ہے، کن چیزوں سے روکا گیا ہے. اگر ہمیں یہ جاننا ہے تو سوائے اس قرآن کے ہمیں کوئی نہیں بتانے والا. کیونکہ مولانا صاحب تو فرقوں میں پڑ گئے. کتنے مولوی ہیں جو فرقوں کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیتے ہیں دوسرے فرقے کی نفرت میں. تو میں سوائے کسی مولانا کے، مفتی کے، میں سیدھا قرآن پڑھ کر علم حاصل کیوں نہیں کرتا؟ ہاں بے شک جو مجھے سمجھنا ہے وہ میں کسی اپنے بڑے سے پوچھوں. آپ کے اندر بھی، مطلب تمام انسان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر اس کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو بے شک وہ اپنے کسی علم والے سے پوچھ لے، کسی بڑے سے پوچھ لے. لیکن اس کا ترجمہ روزانہ پڑھنا ہے. ایون اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے کہ جس سے آپ نے جو قرآن سیشن میں سنا یا قرآن سیشن میں آپ نے جانا وہ آپ ری ویریفائی کریں، اور دنیا کی ہر چیز کو ری ویریفائی کیا کریں. چاہے وہ کوئی بھی، کسی بھی فرقے کا، کسی بھی دنیا کا انسان آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی بات بتائے اس کو ویریفائی کریں، ری ویریفائی کریں، اگین دیکھیں، خود ڈھونڈیں. سیلف اسٹڈی سے اچھی اس دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. تو ابھی تک میں نے 5 چیزیں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، بیان کری ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو 5 چیزیں ہم نے رکھی ہیں ہم اس پر قائم رہیں. اگر کوئی غیر مفعول بات میرے دل سے نکلی ہے، میرے منہ سے نکلی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں سے نکال دے. اور جو اچھی بات میں نے کہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حق میں نے کوئی بات کہی ہے، قرآن کے حق میں نے جو بات کہی ہے،
وہ ہم دو لوگوں کے دلوں کے اندر نافذ فرما دے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 سیشن ہوئے ہیں جس میں ابھی صرف قرآن کا انٹروڈکشن ہی ہوا ہے. اگلے سیشن میں امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم قرآن کے انٹروڈکشن کے ساتھ ساتھ 1 یا 2 آیتوں کو بھی شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو بھی سیشن لے رہے ہیں، جو بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم اس سیشن میں ایک چیز اور میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ اس سیشن میں ہم کوئی بھی باریکی اختلاف کی بات نہیں کریں گے، بہت زیادہ باریکی چیزوں میں نہیں جائیں گے. ہم صرف بیسک ترجمے کے ساتھ نالج کو گین کریں گے. اس سیشن میں اتنی نالج گین کریں کہ ہماری آخرت آسان ہو جائے. مفتی تقی عثمانی کا، ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کا یا جوناگڑھی صاحب کا، کسی کا بھی ہم کوئی سا بھی ترجمہ اٹھا کر کے یہاں اس کا ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا ہوسٹ میں ہوں اور میں لوگوں کو جو ہے یہاں پر سنا رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری ذمہ داری میری ہی ہے. میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی اپنے گھر کا قرآن مجید اٹھائیں. اور جیسا کہ میں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول ہم میں صرف ایک رسی چھوڑ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ جس کو ہم پکڑیں گے تو ہم ہدایت پر رہیں گے، اس رسی کو چھوڑ دیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. اور وہ رسی ہے قرآن. ٹھیک ہے، یہ قرآن ہی کے اندر آیا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے گا. دوسرا یہ کہ ہم قرآن کے ریفرنسز قرآن ہی سے تلاش کریں گے، اور قرآن کے ریفرنسز اگر قرآن سے نہ ہمیں مل پائیں تو ہم حدیث کی طرف جائیں گے، کیونکہ حدیث بھی اللہ کے رسول کی جو ہے وہ کلام ہے، تو وہ بھی وحی ہی ہے. ٹھیک ہے، انک الا وحی یوحی، اللہ کے رسول کچھ نہیں بولتے سوائے اس کے جو اللہ ان کو بتاتا ہے، تو وہ بھی انڈائریکٹ وحی ہی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ. ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ جو قرآن مجید ہے اس کی محبت ہم لوگوں کے دل میں ڈالے، اس کا علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.